السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ جب کسی کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور یہ نشانیاں قرآن مجید میں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگیوں میں بار بار نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ 7 یا ان میں سے کوئی ایک نشانی دیکھے تو سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے اور اب اللہ اس کو کچھ بڑا دینے والا ہے۔ اللہ جب کسی کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے، تم نے سوچا ہے کہ وہ انبیاء اور صالحین کی زندگی ایک دم طوفان سے کیوں بھر جاتی ہے؟ کیوں کبھی دعائیں رک جاتی ہیں، خواب بکھر جاتے ہیں اور ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ وہ بندہ سوچتا ہے شاید اللہ نے اسے بھلا دیا، مگر حقیقت تو اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل کو تپاتا ہے، اس کے ایمان کو آزماتا ہے اور اس کی روح کو پاک کرتا ہے۔ اللہ جب کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے آزماتا ہے، گراتا ہے، اس کے خواب توڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ بندہ جو راتوں کو رو رہا ہوتا ہے، دراصل اس کے لیے آسمانوں پر کوئی فیصلہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ آنسو ضائع نہیں جاتے، وہ زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اپنے خاص بندے کو بڑے مقام سے پہلے گمنامی کی آگ میں چلاتا ہے تاکہ جب وہ چمکے تو سورج بھی شرمائے۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ انبیاء ٹوٹنے کے بعد اٹھتے ہیں اور پھر کبھی نہیں گرتے؟ حدیث سے دلیل ہے، عن سعد رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ایها الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ فرمایا انبیاء پر، پھر ان کے درجے کے مطابق لوگ۔ اللہ آزمائش کے ذریعے اپنے خاص بندے کو بڑا مقام دینے کی تیاری کرتا ہے۔ کیا تم نے محسوس کیا کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ اوپر کھلتا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اعلان کرتا ہے اب میں اپنے بندے کو کچھ عظیم دینے والا ہوں۔ ایسے بندے کے ارد گرد نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کبھی لوگ بے وجہ دور ہو جاتے ہیں، کبھی دل بے قرار رہتا ہے، کبھی سکون ایک لمحے کو چھو کر گزر جاتا ہے، اور کبھی دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب رب اپنے خاص بندے کو اپنی قربت دکھانے والا ہوتا ہے، اس کے صبر کو انعام دینے والا، اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے والا۔ وہ بندہ جو آج تنہا لگتا ہے دراصل اللہ کے منصوبے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ 7 نشانیاں، وہ 7 راز، وہ 7 پیغامات جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے لیے کچھ بڑا لکھ دیا ہے، آج ہم انہی کی بات کریں گے۔ دل سنبھالو کیونکہ یہ نشانیاں تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ رجوع کرنے والا تھا۔ خاموش صبر دراصل اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی دولت، اولاد، صحت، سب کچھ دیا تھا، مگر پھر ایک سال ایسا آیا جیسے قسمت نے اچانک رخ بدل لیا ہو۔ دولت چھن گئی، اولاد فوت ہو گئی، صحت برباد ہو گئی۔ ایک دن شیطان نے کہا اللہ نے تجھے بھلا دیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے آنسو پوچھ کر صرف اتنا کہا شاید اللہ میرے لیے کچھ اور لکھ چکا ہے۔ وہ خاموشی سے امتحان میں ڈٹ گئے اور اگلے دن اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، مگر تقدیر نے ابھی اس کے لیے اور امتحان رکھے تھے۔ بیماری بڑھتی گئی، دوست دور ہو گئے، بیوی بھی شکوہ کرنے لگی۔ کہا گیا کہ اگر بہتر نہ آئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ جانتا تھا کہ یہ محض بیماری کی وارننگ نہیں، یہ رب کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اس نے راتوں کی نیندیں قربان کی، دنوں کا آرام چھوڑا، خود کو قرآن کی آیات کے طرح دہرانا شروع کیا، ان اللہ مع الصابرین۔ مگر جب بیماری عروج پر پہنچی تو حالت پہلے سے بھی کمزور تھی۔ وہ تنہائی میں بلائے گئے، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں سمندر۔ اللہ نے کہا اب تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں رہی، مگر اس نے نرم لہجے میں بس اتنا کہا اگر اجازت دیں تو میں آخری لمحہ بغیر شکوہ کے گزارنا چاہتا ہوں۔
بس اپنے رب کو راضی کر لوں، چاہے میرا انجام کچھ بھی ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو زمین پر کہا گیا مگر آسمان نے سن لیا۔ وہ لمحہ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف نیت خالص کرتا ہے، وہیں سے اللہ کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ برسوں تک وہ بندہ خاموشی سے صبر کرتا رہا، نہ کوئی شکایت نہ کوئی گلہ۔ اس نے بیماری سے زیادہ عبادت کی، تکلیف سے زیادہ یقین دیا، اور درد کے ساتھ ساتھ ایمان کی بیج بوئے۔ اس کی روح صرف جسم نہیں سہ رہی تھی بلکہ خود کو پہچان رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، آخری لمحہ قریب آیا۔ شیطان کے چہرے پر ابھی شک تھا مگر اس بندے کے دل میں ایک سکون اتر چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب دل پر کسی اندیکھی طاقت کی گرفت محسوس ہوئی تھی، جہاں انسان خود نہیں چل رہا ہوتا ہے بلکہ کوئی غیب سے اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر امتحان ختم ہوا اور نتیجہ آیا۔ آسمان سے آواز آئی کہ ہم نے تجھے پاک کر دیا۔ اس ایک بندے کی صبر نے پورے عالم میں مثال قائم کی تھی۔ صحت، دولت، اولاد سب واپس، اور وہ جو ناکام قرار دیا گیا تھا اب صبر کی تعریف بن گیا۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی، وقت تمہیں بار بار گرا کر اٹھاتا ہے۔ ناکامیاں، دھرتی، الزامات سب ایک ہی سبق سکھاتے ہیں۔ تم اب وہ بندہ نہ رہے، تمہارے اندر وہ دھات بن رہی ہے جو اللہ کے بڑے فیصلوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل تمہارا نہیں رہا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت تمہارے احساسات کا رخ موڑ رہی ہو۔ وہی خواہشیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگ کر دعائیں مانگی اچانک بوجھ بننے لگتی ہے۔ وہ خواب جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے سینچا خود بخود مٹنے لگتے ہیں، اور تم سوچتے ہو کہ آخر کیوں، مگر یہ مٹنا ہار نہیں، یہ مٹنا قدرت کا منصوبہ ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کے اس موڑ پر اللہ خود قلم تھام لیتا ہے۔ تم اب اپنی مرضی سے نہیں چل رہے ہو بلکہ اس کی ارادے کے دھارے پر بہہ رہے ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل پر ایک غیبی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ارادے، تمہاری سمتیں، تمہاری باتیں سب کسی اندیکھے نظام میں بندھے جاتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم بکھر رہے ہو مگر دراصل تم نئے سانچے میں ڈھالے جا رہے ہو۔ وہ خواب جو مٹ رہے ہیں وہ تمہارے نہیں تھے، وہ چاہتیں جو چھن رہی ہیں وہ تمہارے نصیب کی نہیں تھی۔ اللہ جب کسی بندے کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے چھوٹے خواب نکال دیتا ہے۔ یہ گرفت دراصل محبت کی علامت ہے، سزا نہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے تمہیں تیار کرنے کا، تاکہ جب وہ عطا کرے تو تمہارا ظرف اس نعمت کا بوجھ اٹھا سکے۔ کبھی کبھی دل کی لگام اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تاکہ تم اس کے طرف چل پڑو جہاں تمہارا مقدر تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ یہ گرفت ظاہراً سخت ہے مگر باطناً رحمت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی محبت، خوابوں کی تعبیر سب کچھ ملا مگر بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا۔ خواب مٹ گئے، دل پر غیبی گرفت پڑی، اللہ نے چھوٹے خواب نکالے اور بڑا مقام تیار کیا۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ دوسری نشانی، دل کے اندر سے دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے تو مانگتا تھا کہ مجھے یہ مل جائے، اب تم کہتے ہو یا اللہ جو تیرے نزدیک بہتر ہے وہ دے دے۔ یہ جملہ دراصل اعلان ہوتا ہے کہ اب تم تیار ہو، تمہارے اندر کا نفس مر چکا ہے، اب عطا کا وقت قریب ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہاری دعائیں بدلنے لگی ہیں؟ وہی زبان جو کل تک ضد کرتی تھی اب سر جھکا کر عرض کرتی ہے یا اللہ جو بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ یہی لمحہ وہ مقدس موڑ ہوتا ہے جب آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تم عطا کے قابل بن چکے ہو۔ یہ تبدیلی تمہاری کمزوری نہیں بلکہ تمہاری روح کے جاگنے کی علامت ہے۔ جب بندہ اپنی چاہتوں کی قید سے نکل کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تب وہ دراصل اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دے دیتا ہے۔ دعا کا بدل جانا ایک روحانی زلزلہ ہے۔ پہلے تم کسی خاص چیز کی طلبگار تھے مگر اب تم خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر چکے ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کا نفس مر جاتا ہے اور روح کی آنکھ کھل جاتی ہے، جہاں تمہاری زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل بولنے لگتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دعا بدل دیتا ہے، کیونکہ عطا سے پہلے تسلیم ضروری ہے۔ یہ جو بہتر ہے وہ دے دیں صرف ایک جملہ نہیں، یہ تسلیم کامل کا اعلان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی خواہشات کے سامنے نہیں
بلکہ خالق کے ارادے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور جب بندہ اس درجے پر پہنچتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے نام سے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ مانگنے والا نہیں رہا بلکہ وہ چن لیا گیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد مانگتے رہے، مگر جب دعا بدلی تو فرشتوں نے کہا اللہ تجھے یحییٰ عطا کرے گا۔ تسلیم سے عطا ملا۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تیسری نشانی خالی پن کی شکل میں بلاوا آتا ہے۔ ایک دن اچانک سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو جاتا ہے، ہنسی بوجھل لگتی ہے، دوست بے معنی، شور بھی خاموش سا لگتا ہے۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا چھین رہی ہوتی ہے بلکہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ ایک دن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل اچانک خالی ہو جاتا ہے، جیسے خوشیاں بے رنگ ہو جائیں، ہنسی بوجھ بن جائے، دوستوں کی باتیں بے ایمانی لگنے لگیں اور زندگی کا شور بھی خاموشی سا ہو جائے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں روح پر ایک اندھے کی گرفت پڑتی ہے۔ یہ کوئی خلا نہیں ہوتا، یہ بلاوا ہوتا ہے، ایک پکار جو زمین سے نہیں عرش سے آتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل سے دنیا کی رونقیں چھین لیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ خالی پن جو تمہیں توڑتا ہے دراصل تمہیں بنانے آتا ہے۔ وہ لمحے جب تم تنہائی میں خود سے کہتے ہو پتہ نہیں کیا کمی ہے، دراصل وہ کمی دنیا کی نہیں، رب کی قربت کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تمہیں سب سے ہٹا کر صرف اس کے قریب لایا جائے۔ یہ خالی پن سزا نہیں، انتخاب کی نشانی ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو بلند کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کے ارد گرد کے شور کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی آواز سن سکے، اس کے پیغام کو محسوس کر سکے۔ اس لمحے تمہارے اندر کی دنیا ٹوٹتی ہے مگر حقیقت میں ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے، وہ جہاں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور جب تم اس خالی پن کو گلے لگا لیتے ہو تو سمجھ لو تمہاری روح اب اس سفر پر ہے جہاں عطا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں باپ، محل سب چھوڑنا پڑا، خالی پن آیا، مگر اللہ نے بلایا اور نبوت عطا کی۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ چوتھی نشانی کہانیوں کے کردار بدل جاتے ہیں۔ جن پر تم نے سارا بھروسہ رکھا وہ اچانک کہانی سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی تمہیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی بدل جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے کیا نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ لوگ اچانک تمہاری زندگی سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ جن پر تم نے سب کچھ وار دیا، جن پر تم نے بھروسہ کیے، محل تعمیر کیے، وہی ایک دن بغیر الوداع کہے تمہاری کہانی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تم ٹوٹ جاتے ہو، رو پڑتے ہو، رب سے پوچھتے ہو کیوں؟ آخر کیوں؟ ہر وہ شخص جسے دل سے چاہوں مجھ سے چھین جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتے یہی لمحہ اللہ کی سب سے بڑی تدبیر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے ارد گرد کی کہانیوں کے کردار بدل دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو پہلے تمہیں منزل سے بھٹکاتے ہیں، جو تمہیں چھوٹی سوچوں میں قید رکھتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جدائی دراصل حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تمہارے ساتھ تمہارے پچھلے باب تک ہی لکھے گئے ہوتے ہیں، اگلا صفحہ ان کے بغیر مکمل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ جب تمہاری زندگی کا نیا باب کھولتا ہے تو وہ پرانے کرداروں کو ہٹا کر ان کو لاتا ہے جو تمہاری تقدیر کے سفر کا حصہ بننے کے لائق ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی تمہیں چھوڑ جائے تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیلا ہو، بلکہ سمجھو کہ آسمان پر تمہارے لیے نیا منظر لکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہاری کہانی کا رخ موڑتا ہے تاکہ تم وہاں پہنچ سکو جہاں تمہاری اصل منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ، قوم سب چھوڑنا پڑا، مگر اللہ نے نیا قافلہ دیا۔ اسماعیل، ہاجرہ اور خلیل اللہ کا مقام ملا۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ 5ویں نشانی تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دیتی ہے۔ سب سے زیادہ شور کے وقت بھی تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، مگر یہی تنہائی تمہیں سننے، سوچنے اور سمجھنے کے قابل بنا رہی ہوتی ہے تاکہ جب عطا کا وقت آئے تو تم سنبھل سکو۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ مجمع کے بیچ بھی تم تنہا ہو؟
آوازیں ہیں، چہرے ہیں، باتیں ہیں، مگر دل جیسے خالی سینہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دے رہی ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید تم اکیلے رہ گئے ہو، مگر دراصل رب تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنی قربت کے کمرے میں بٹھا دیتا ہے، تاکہ تم سن سکو، سمجھ سکو اور دیکھ سکو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے تنہائی کا ذائقہ سکھاتا ہے، کیونکہ وہ عظمت ہمیشہ ہجوم میں نہیں، خلوت میں جنم لیتی ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو دنیا کو دکھائی نہیں دیتی، مگر آسمان کے فرشتے اس لمحے تم پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ تنہائی جہاں تم رو کر رب سے بات کرتے ہو، وہی تمہارا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ وہاں تم اپنے دل کی تہ میں چھپے خوف، کمزوری اور دکھ کو پہچانتے ہو، اور رب آہستہ آہستہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی تمہیں کمزور نہیں کر رہی، بلکہ مضبوطی کے سانچے میں ڈھال رہی ہے، تاکہ جب عطا کا وقت آئے تو تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں نعمت ہو مگر دل میں خاکساری باقی رہے۔ یہی تنہائی تمہیں وہ بنا رہی ہے جو دنیا کی روشنی دینے والا ہوگا۔ رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہیں سب سے الگ کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے، تاکہ تمہاری تربیت مکمل ہو جائے اور تم عطا کے بوجھ کو سنبھالنے کے قابل بن سکو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تنہائی میں تربیت پائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور اللہ نے نجات دی، نبوت بحال کی۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ چھٹی نشانی، وقت کے تیز وار نرم لگنے لگتے ہیں۔ جہاں پہلے تم رو پڑتے تھے، اب وہاں خاموشی سے مسکرا دیتے ہو۔ یہ صبر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ضبط ہے۔ ایک خاموش طاقت جو آنے والی بڑی نعمت کا پروف ہوتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ درد پہلے چیخ بن کر نکلتے ہیں، مگر اب وہی زخم تمہیں خاموش کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک تلخ لفظ پر آنسو بہہ جاتے تھے، اب تم بس مسکرا دیتے ہو۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب رب تمہارے اندر اپنا ضبط اتار دیتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں صبر نہیں بلکہ ایک غیر مرئی طاقت ڈال دیتا ہے۔ ایسی طاقت جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی جاتی، جو کسی استاد سے نہیں سیکھی جاتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وقت کے تیز وار نرم لگنے لگتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے جیسے دکھ کا دھار کند ہو گیا ہے، مگر دراصل تم خود فولاد بن گئے ہو۔ تمہارے اندر وہ ضبط جاگ اٹھا ہے جو رب کی عطا سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ خاموش طاقت ہے جو چیخ کے بغیر دنیا ہلا دیتی ہے، جو آنسو کے بغیر دل کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ ضبط اس بات کی گواہی ہے کہ اب تم تیار ہو، اب تمہارے اندر اتنی وسعت پیدا ہو چکی ہے کہ اللہ کی بڑی عطا کا بوجھ اٹھا سکو۔ جب رب کسی کو بلند کرنے لگتا ہے تو پہلے اسے نرم بنا دیتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں بلکہ جھکے۔ تمہارا سکوت اب کمزوری نہیں، عبادت بن چکا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ اب ہار نہیں، جیت کی نشانی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رب کہتا ہے اب تمہیں حاصل کرنے کا وقت قریب ہے، کیونکہ تم نے برداشت کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہی ضبط، یہی خاموش طاقت عطا سے پہلے کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب سب آفتیں آئیں تو ضبط آیا اور اللہ نے فرمایا ہم نے اسے بہتر بندہ پایا۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ 7ویں نشانی، دل پر کسی اندیکھی طاقت کی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ تمہاری چاہتیں تمہارے قابو میں نہیں رہتی۔ کچھ خواب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے خواب دل میں بوئے جاتے ہیں، جیسے کوئی غیب سے تمہیں نئے راستے پر دھکیل رہا ہو۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہارے دل کے اندر کوئی اندیکھی طاقت جاگ اٹھی ہے، جیسے کسی غیب کی انگلی نے تمہارے اندر کے نقش و نگار بدل دیے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم وہ بندہ نہیں رہے جو کبھی تھا۔ تمہاری چاہتیں تمہارے قابو میں نہیں، تمہارے فیصلے تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں۔ تمہارے خواب جنہیں تم نے برسوں سے سینے سے لگایا تھا اچانک مٹ جاتے ہیں اور ان کی راکھ سے نئے خواب اگ آتے ہیں۔ وہ جو تم نے نہیں چنے بلکہ کسی نے تمہارے لیے دل میں بو دیے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں اشارہ دیتا ہے کہ اب تمہارے راستے بدلنے والے ہیں۔ یہ گرفت، یہ نادیدہ کھینچاؤ، یہ بے نام کشمکش دراصل آسمانی حکم کا آغاز ہوتی ہے۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تمہیں دھکیل رہا ہے کہیں اور، کسی نئے جہاں، کسی نئی منزل کی طرف۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں مڑ رہا ہے، سوچیں کیوں بدل رہی ہے۔
خواہشیں کیوں مر رہی ہیں؟ مگر یہی تو تیاری ہے، رب تمہارے اندر سے برائی کو نکال رہا ہے تاکہ تم اس بندے میں ڈھل سکو جو اس کی عطا کو اٹھا سکے۔ یہ لمحہ کبھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ تمہارا دل اب تمہارا نہیں رہتا، وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ وہ تمہیں وہی لے جا رہا ہوتا ہے جہاں تمہیں ہونا ہے، وہ تمہیں اس مقام پر پہنچا رہا ہوتا ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے۔ یہی گرفت، یہی کھینچاؤ دراصل رب کی محبت کا لمس ہے جو اعلان کرتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ دیا جائے جو تمہارے نصیب کا سب سے بڑا انعام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں تنہائی میں گرفت پکڑی، پرانی زندگی مٹ گئی، نبوت کا خواب بو دیا گیا اور اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 7 نشانیاں قرآن کے اندر انبیاء میں نظر آتی ہیں۔ اگر تم میں یہ ہے تو خوش رہو، اللہ کا بڑا انعام قریب ہے، دل سنبھالو، تمہاری کہانی بدلنے والی ہے۔ محترم سامعین، بارگاہ خداوند تعالیٰ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنا آسان نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار بنائے، اس کے سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ سامعین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔